وہ ہندوستان کا تیسرا مغل شہنشاہ تھا، لیکن مغلوں کی سلطنت کو جتنا مضبوط اس نے کیا کوئی نہ کر سکا۔ لیکن اپنی کامیابیوں اور نظریات نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا اور عوام میں دیوتا بن گیا۔ لوگ اپنی منتوں مرادوں کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ اس کا دور حکومت ہندوستان میں امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں آج بھی اسے اکبر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی داستان دکھا رہے ہیں، جسے دنیا اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ چھوٹا سا گنبد اور چھوٹی اینٹوں کا ایک چبوترا پاکستان کے شہر عمر کوٹ سندھ میں واقع ہے۔ آج سے تقریباً 5 صدیاں پہلے اسی جگہ ہندوستان کا عظیم شہنشاہ اکبر پیدا ہوا تھا۔ جب اکبر نے آنکھ کھولی تو اس کا والد ہمایوں دہلی کی سلطنت شیر شاہ سوری کے ہاتھوں گنوا کر در بدر پھر رہا تھا۔ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بیٹا پیدا ہونے کی خوشی منا سکے، بس کچھ مشق تھی جو اس نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی اور ساتھ ہی کہا، اگر میں دلی کا بادشاہ ہوتا اس مبارک گھڑی پر ہیرے جواہرات لٹاتا۔ اس وقت میرے پاس یہی ہے، اسے قبول کیجئے اور بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ مصاحبوں میں سے کسی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، اس لڑکے کی خوشبو مشک کی طرح پورے عالم میں پھیلے گی۔ اکبر کو کم عمری میں کابل میں اس کے چچا کامران مرزا کے پاس بھیج دیا گیا تھا، لیکن کابل میں اکبر پر موت کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ ہوا یہ کہ اکبر کے چچا کامران مرزا نے اپنے بھائی ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب ہمایوں نے فوج لے کر کابل کا محاصرہ کیا تو کامران مرزا نے ایک خوفناک چال چلی۔ اس نے 4 سالہ اکبر کو قلعے کی فصیل پر لا کر ایک چتا کے ساتھ باندھ دیا۔ فصیل کے نیچے کھڑا ہمایوں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے قلعے پر حملہ کیا تو اکبر کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہ ہمایوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اکبر کی زندگی بچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ قلعے پر حملہ آور ہو کر کابل پر قبضہ کر لیا اور اکبر کو آزاد کرا لیا۔ اکبر کو شاہی دستور کے مطابق خادماؤں نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ اس کی ایک خادمہ جو اس کی رضائی ماں تو نہیں تھی، تاریخ میں بہت مشہور ہوئی، اس کا نام مہا منگا تھا اور اکبر اس کا بہت فرما بردار تھا۔ لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ شوق تو تھا صرف اپنی طاقت دکھانے کا۔ وہ اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کو کشتی کے لیے چیلنج کرتا اور اکثر انہیں ہرا دیتا تھا۔ اکبر 13 برس کا تھا تو شہنشاہ ہمایوں نے سوری خاندان سے دہلی کا تخت واپس چھین لیا۔ دہلی واپس لینے کے کچھ ہی عرصے بعد ہمایوں کی موت ہو گئی۔ اس وقت اکبر دہلی سے 470 کلومیٹر دور کلانور کے علاقے میں تھا۔ ہمایوں کی موت کی وجہ سے بغاوت پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے درباریوں نے ہمایوں کی موت کی خبر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کھیلا۔ ہمایوں کا ایک وفادار عالم دین ملا بیکسی تھا۔ اس کی جسامت اور داڑھی کا سٹائل بالکل ہمایوں سے ملتا جلتا تھا۔ درباریوں نے اسے ہمایوں کی موت کے متعلق اعتماد میں لیا۔ پھر یوں ہوا کہ ملا بیکسی روز شاہی لباس پہن کر شاہی محل کے جھروکے میں کھڑا ہو جاتا۔ لوگ اسے دور سے دیکھ کر یہی سمجھتے کہ بادشاہ زندہ ہے اور رعایا کو اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک گھڑ سوار کو فوری طور پر کلانور توڑایا گیا۔ یہ گھڑ سوار افراتفری میں کلانور پہنچا اور بادشاہ کی موت کی خبر دے دی۔ ہمایوں کا وفادار ساتھی بیرم خان اس وقت اکبر کے ساتھ تھا۔ بیرم خان نے یہ خبر سنی تو وہ آنے والے خطرات سمجھ گیا۔ اس نے اکبر کو دہلی لے جانے کی بجائے کلانور میں ہی ایک تقریب منعقد کر کے اکبر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بیرم خان خود اکبر کا وزیر اور گارڈین بن گیا۔ اب ہمایوں کی موت کی خبر چھپی نہ رہ سکی اور ساری سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ دہلی پر بھی حملہ ہو گیا۔ ہندوستان میں مغلوں کا سب سے بڑا دشمن سوری خاندان تھا۔ ہمایوں سے شکست کے بعد بھی ہندوستان کے مشرقی علاقوں پر سوریوں کا اقتدار برقرار تھا۔ اسی خاندان کے ایک ہندو وزیر ہیمو بکال نے ہمایوں کی موت کی خبر ملتے ہی دہلی اور آگرہ پر چڑھائی کر دی اور ان پر قابض بھی ہو گیا۔ اس نے وکرم آدتیہ کے نام سے ہندوستان کا نیا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ ہمایوں کے بعد اکبر کو بھی اب جلا وطنی کی زندگی گزارنا ہوگی، کیونکہ دہلی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لیکن اکبر کا گارڈین بیرم خان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اکبر کو ساتھ لیا اور مغل فوج
کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ ادھر سے ہیمو یا وکرمادتیہ بھی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا پانی پت کے تاریخی میدان میں، یعنی عین اس جگہ جہاں اکبر کے دادا ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی کا تخت حاصل کیا تھا۔ 5 نومبر 1556 کے روز پانی پت کے تاریخی میدان میں دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ ہیمو ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ دونوں طرف کے سپاہی بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر اکبر کے ستارے بلند تھے۔ اچانک میدان جنگ میں ایک تیر چلا اور سیدھا ہیمو کی آنکھ میں لگا۔ وہ زخمی ہو کر ہاتھی پر ہی گر گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تیر اکبر نے چلایا تھا۔ بہرحال تیر جس نے بھی چلایا ہو، ہیمو کے گرتے ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے سپاہی اسے مردہ سمجھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے، لیکن ذرا ٹھہریے، ہیمو زندہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکالا، سر کو ایک رومال سے باندھا اور اپنے بچے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پھر سے جنگ شروع کر دی۔ لیکن اب اتنی بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اکبر کی فوج جنگ پر حاوی ہو چکی تھی۔ مغل فوج نے ہیمو کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا اور ہیمو کو زندہ گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑا اور اکبر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بیرم خان، جس کی منصوبہ بندی سے یہ جنگ جیتی گئی تھی، وہ جشن منانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اکبر سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی پہلی جیت ہے۔ دشمن کا سر اپنی تلوار سے قلم کیجیے اور اس فتح کا جشن منائیے۔ اکبر یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، ہارے اور بندھے ہوئے دشمن کا سر کاٹنا کوئی بہادری نہیں، ہماری تلوار یہ کام نہیں کرے گی، اسے لے جاؤ۔ مگر بیرم خان کسی صورت ہیمو کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں ہی لے سکتا تھا۔ اس دور میں بغاوت کی سزا صرف موت تھی، چنانچہ بیرم خان نے اپنی تلوار سے ہیمو کا سر قلم کر دیا۔ ہیمو کی موت کے بعد دہلی اور آگرہ پھر سے اکبر کے قبضے میں آ گئے۔ دیگر بغاوتوں کو بھی کامیابی سے کچل دیا گیا اور کچھ ہی عرصے میں مغل سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ لیکن سیاست کا اصول ہے کہ حکومت کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکبر کے باغی تو ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کا گارڈین بیرم خان، جسے اکبر پیار سے بابا کہتا تھا، وہی اکبر کے لیے بڑی مشکل بن گیا۔ بیرم خان کم عمر اکبر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر خود سلطنت کا نظام چلا رہا تھا، یعنی اکبر صرف نام کا بادشاہ تھا۔ بیرم خان نے سلطنت میں اپنی مرضی کے فیصلے شروع کر دیے۔ اس نے اکبر کی اجازت کے بغیر اس کے ایک اہم درباری تردی بیگ اور دیگر کئی لوگوں کو بھی قتل کروا دیا۔ لیکن اکبر زیادہ دیر بیرم خان کے اثر میں نہیں رہا۔ جیسے ہی وہ 17 برس کا ہوا، اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر کے حج پر بھیج دیا۔ بیرم خان کو ناتجربہ کار اکبر کے اس فیصلے پر سخت غصہ آیا اور اس نے بغاوت کا علم بلند کر دیا، مگر اکبر نے کچھ ہی عرصے میں بیرم خان کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ ناتجربہ کار نہیں ہے۔ اکبر کے سپاہیوں نے بیرم خان کو زندہ پکڑ لیا اور اکبر کے سامنے لے آئے۔ جب بیرم خان اکبر کے سامنے آیا تو شرم کے مارے اس میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکبر کے قدموں میں گر پڑا۔ اکبر نے بیرم خان کو اٹھا کر عزت سے بٹھایا اور اسے 50,000 روپے وظیفہ دے کر دوبارہ حج پر جانے کا مشورہ دیا۔ بیرم خان حج پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں کچھ افغانوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بیرم خان کی موت کے بعد اکبر نے اس کی بیوہ اور 4 سالہ بیٹے مرزا عبد الرحیم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ بیرم خان کے دربار سے ہٹ جانے کے بعد اکبر نے چن چن کر عالم، فاضل اور قابل لوگوں کو دربار میں اہم عہدوں پر لگایا۔ ان میں یہ 9 لوگ خاص طور پر مشہور ہیں جنہیں اکبر کے 9 رتن یا 9 ہیرے کہا جاتا ہے۔ ان میں مان سنگھ وہی ماہر جرنیل ہے جس نے ہلدی گھاٹی کی مشہور لڑائی میں راجپوتوں کے بہادر راجا رانا پرتاپ کو شکست دی تھی، جبکہ ٹوڈرمل کی مدد سے اکبر نے زرعی زمینوں پر ٹیکس لگانے کا ایک عمدہ نظام تیار کیا۔ کسانوں پر غیر ضروری ٹیکس ہٹائے گئے اور سرکاری افسروں کی کرپشن ختم ہوئی۔ اکبر کے اس انتظام سے زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ اکبر نے ہر شعبہ زندگی کے لیے قوانین تیار کر رکھے تھے۔ شراب، جسم فروشی اور بچوں کی شادیوں پر پابندی تھی۔ شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 16 برس اور لڑکی کی 14 برس مقرر کی گئی تھی۔ مسلمانوں میں زیادہ شادیوں اور ہندوؤں میں ستی کی رسم پر بھی پابندی تھی۔ اکبر نے اپنی سلطنت میں مردم شماری بھی کروائی۔ اکبر سلطنت میں اپنی مرضی کے قوانین تو نافذ کر رہا تھا، لیکن وہ علماء سے بہت تنگ تھا۔
وجہ یہ تھی کہ دربار میں علماء اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ سلطنت کے امور میں مداخلت کرنے لگے تھے۔ جب اکبر علماء سے تنگ آ گیا تو اس کے 9 رتنوں میں سے ایک شیخ مبارک نے اس کے لیے ایک حکم نامہ تیار کیا جس میں لکھا تھا کہ جلیل القدر بادشاہ اسلام کی رائے کو علماء کی رائے پر ترجیح دی جائے گی۔ اکبر نے یہ حکم نامہ جاری کر کے علماء کو کاروبار سلطنت سے الگ کر دیا اور مذہبی مسائل کے فیصلے بھی خود کرنے لگا۔ جواب میں علماء نے اکبر کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر دیے اور سلطنت میں ایک نئی بغاوت شروع ہو گئی۔ اکبر نے بغاوت کو سختی سے کچلا اور باغی لیڈروں کو چن چن کر قتل کر دیا یا جیلوں میں ڈال دیا۔ علماء کے 2 لیڈروں ملا محمد یزدی اور معز الملک کو تو دریائے جمنا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ علماء کو سلطنت سے الگ کرنے کے دوران ہی اکبر نے اپنے وزیر ابو الفضل سے پوچھا کہ کیوں نہ تمام مذاہب کی اچھی باتیں ملا کر ایک نیا مذہب بنایا جائے۔ ابو الفضل نے کہا کہ خیال تو اچھا ہے لیکن کیا لوگ اسے مانیں گے؟ اکبر کا جواب تھا اسے ماننا یا نہ ماننا لوگوں کی مرضی ہے، لیکن سب مذاہب کی اچھی باتیں ملا کر نیا مذہب بنانے سے آپس کے جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب تیار کر لیا جس میں اسلام کے علاوہ ہندو مت سے بھی اچھی باتیں شامل کی گئی تھیں۔ اکبر کے درباریوں میں سے شیخ مبارک، ابو الفضل اور دیگر کئی لوگوں نے بھی نیا مذہب قبول کر لیا۔ اگرچہ یہ درباری مذہب عوام میں مقبولیت تو حاصل نہ کر سکا، لیکن ہندوستان کے سادہ لوح عوام کو اکبر سے اتنی عقیدت تھی کہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ جس پانی سے اکبر کے پاؤں دھوئے جاتے تھے اسے لوگ بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عورتیں ماں بننے کے لیے اس کے دربار میں منت ماننے آتی اور ماں بننے کے بعد شاہی دربار میں تحفے پیش کرتی۔ لوگ اپنی دولت میں اضافے اور دوسری مرادیں پوری کرنے کے لیے اکبر کے پاس آتے تھے۔ اس کے پاس پانی کے پیالے لائے جاتے جن پر اکبر پھونک مارتا اور بیمار لوگ اس پانی کو پی کر شفا کی امید رکھتے تھے۔ اکبر برہمنوں کے ساتھ سورج کی پوجا کرتا تھا، عیسائیوں کی صلیب کے آگے جھکتا تھا اور یہودیوں کو بھی عزت دیتا تھا۔ اکبر کی رعایا میں سب سے زیادہ ہندو طبقہ اس سے خوش تھا۔ اکبر نے ہندوؤں پر عائد جزیہ معاف کر دیا، گائے ذبح کرنے پر پابندی لگائی اور ہندوؤں کو دربار میں اہم عہدوں پر فائز کیا۔ حتیٰ کہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے 3 ٹوڈرمل، مان سنگھ اور بیربل بھی ہندو تھے۔ اکبر کے دور میں دسہرہ اور بیساکھی سمیت ہندو تہوار سرکاری سطح پر منائے جاتے تھے۔ اس نے مہابھارت سمیت سنسکرت کی کئی کتابوں کی فارسی تراجم بھی کرائے۔ مذہبی اقدامات کے علاوہ اکبر نے کئی میکینیکل تجربات بھی کیے جن میں سے کچھ کامیاب رہے، جیسے اس نے چھکڑوں اور راہٹ کو تیز رفتاری سے چلانے کے لیے خاص پہیے تیار کروائے۔ اس نے ایک ایسی مشین کا نمونہ بھی تیار کرایا جو ایک ہی وقت میں کنویں سے پانی بھی نکالتی تھی اور ایک چکی کو بھی چلاتی تھی۔ اکبر نے بڑی تعداد میں اسلحہ تیار کرنے والے کارخانے لگوائے۔ اکبر عام طور پر آگرہ یا اس سے 36 کلومیٹر دور فتح پور سیکری میں دربار لگاتا تھا، لیکن اس نے کئی برس تک لاہور کو بھی اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ لاہور میں اس نے ایک شاندار قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی پوری شان و شوکت سے موجود ہے، اور بعد کے مغل بادشاہوں نے اس میں کچھ اضافے بھی کیے۔ لاہور میں اکبر نے مذہبی بحث کے لیے خیر پورہ اور دھرم پورہ کے نام سے 2 عمارتیں تعمیر کرائیں۔ خیر پورہ مسلمانوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کے لیے اور دھرم پورہ ہندوؤں کے لیے تھا۔ اکبر کے دور میں مغل سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اپنا اقتدار پھیلانے کے لیے اکبر کے پاس 2 ہتھیار تھے، جنگ اور شادی۔ اکبر نے بنگال، بہار، کشمیر، سندھ، گجرات اور دکن کے بڑے حصے جنگ سے فتح کیے، جبکہ راجپوتانہ میں طاقت کے استعمال کے ساتھ اکبر نے شادیوں کا سہارا بھی لیا۔ اس نے جے پور، جودھ پور اور بیکانیر کے راجاؤں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ ان شادیوں کی مدد سے اکبر نے زیادہ تر راجپوت راجاؤں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا، جبکہ چتور سمیت کئی علاقوں کو طاقت سے کنٹرول کیا گیا۔ صرف میواڑ کا راجا مہارانا پرتاپ آخر وقت تک لڑتا رہا۔ میواڑ پر مغلوں نے جہانگیر کے دور میں مکمل قبضہ کیا، لیکن اتنی بڑی سلطنت اور مال و دولت نے بھی اکبر کو عیش و آرام کا شوقین نہیں بنایا۔ وہ جسمانی طور پر ہر وقت
ایکٹیو رہتا تھا اور اکثر شکار بھی جاتا تھا۔ نوجوانی میں وہ شکار کھیلنے کے لیے شکاری کتوں کے ساتھ چیتے بھی استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنی شکارگاہ میں 1000 چیتے پال رکھے تھے۔ اس نے بندوق سے ہزاروں جانور شکار کیے۔ وہ ہاتھی کے دانتوں پر پاؤں رکھ کر اس پر سوار ہو جاتا تھا۔ وہ کھیلوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا تھا اور اتنا فٹ تھا کہ ایک دن میں 40 میل تک پیدل چل سکتا تھا۔ جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ذہن کو تیز رکھنے کے لیے شطرنج بھی کھیلتا تھا۔ کہتے ہیں اکبر نے اپنے محل کے صحن میں شطرنج کی بساط کا نقشہ بنا رکھا تھا، جس پر شطرنج کھیلنے کے لیے مہروں کی جگہ انسان استعمال ہوتے تھے۔ یہ اس کی جسمانی فٹنس اور ذہنی صلاحیتیں ہی تھیں جنہوں نے اکبر کو ایک طاقتور حکمران اور ہندوستان کو ایک پرامن اور خوشحال ملک بنائے رکھا۔ سب مذاہب کے لوگ اس سے خوش تھے، اسی لیے وہ تاریخ میں اکبر اعظم کہلایا۔ آج بھی اس کی زندگی پر فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے حکمران پر بھی موت کا خوف طاری تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ موت سے بچنے کی ترکیبیں ڈھونڈتا رہا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ہندو سادھو اپنی کرامات سے موت کو بھی روک لیتے ہیں۔ اس نے ان سادھوؤں کے ساتھ بھی وقت گزارا لیکن موت کو نہ روک سکا۔ 1605 میں جب اسے حکومت کرتے 49 برس ہو گئے تھے تو وہ ایک دن بیمار پڑ گیا۔ طبیبوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا۔ 27 اکتوبر 1605 کو اکبر اعظم 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بیٹے اور جانشین جہانگیر نے اکبر کے لیے آگرہ کے نواحی علاقے سکندرہ میں 119 ایکڑ رقبے پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا جو اکبر اعظم کی آخری آرام گاہ بنا۔ یہ تھی شہنشاہ اکبر کی داستان حیات۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔